مدارس زندہ باد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله المولانا العظيم. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی اور بہت پرانی سماجی برائی کے تعلق سے اس آیت میں بیان کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اس سماجی برائی کے نقصان کس طرح سے پڑتے ہیں اور سماج کے کس حصے پر پڑتے ہیں. وہ سماجی برائی ہمارے مال، دولت اور ثروت سے جڑی ہوئی ہے. وہ سماجی برائی ہے سود، جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، عام زبان میں سود اور بیاج کہتے ہیں اور انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے. سود، ربا یا انٹرسٹ جو بھی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. شریعت کی نگاہ میں سود کیا ہوتا ہے؟ شریعت کی نگاہ میں سود یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قرض دے اور اس شرط پر دے کہ میں آپ سے جب یہ اماؤنٹ واپس لوں گا تو آپ مجھے بڑھا کر دیں گے. پہلے ہی شرط رکھ دے. مثال کے طور پہ 10,000 دے اور اس شرط پر دے کہ آپ 10,500 مجھے دیں گے. 1,00,000 دے اور 5% پر دے، یعنی آپ مجھے 1,05,000 دیں گے. تو یہ شریعت کی نگاہ میں سود ہے. اور جب قرآن کریم نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے تعلق سے، سود کے تعلق سے حرام ہونے کا اعلان کیا تو سماج کے اندر، عرب کے اندر اسی قسم کا سود چلتا تھا کہ جن کے پاس مال دولت تھا، سونا چاندی تھا، وہ دوسروں کو اس شرط پر ادھار دیتے تھے کہ آپ بڑھا کر ہمیں اماؤنٹ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 200 درہم لے رہا ہے، تو وہ 210 درہم یا 220 درہم واپس دے گا. کوئی 1,00,000 قرض لے رہا ہے تو وہ 5,000 7,000 بڑھا کر واپس دے گا. یہ سود چلا کرتا تھا. اور کیوں چلا کرتا تھا کہ وہ جو سوسائٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں تھے، جس سماج میں تھے، تو عام طور پہ وہاں کا جو ماحول تھا وہ کفریہ ماحول تھا، شرکیہ ماحول تھا. مشرکین مکہ اور کفار مکہ وہاں آباد تھے اور ان کا ایک نظریہ بنا ہوا تھا، ان کی ایک تھنکنگ ڈیولپ ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ انما البیع مثل الربا، کہ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ سود ربا کی طرح، سود بیع کی طرح ہے. دو طرف سے بات ہوتی ہے. کوئی حلال چیز ہو اور ایک حرام چیز ہو. اب انسان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تو وہ یہ کہیں کہ یہ حرام چیز فلاں حلال چیز کی طرح ہے. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ شراب حرام ہے تو ایک حرام چیز ہو گئی، اور آپ دودھ پئیں تو دودھ حلال ہے. اب کوئی یہ کہے کہ شراب بھی پینے کی چیز ہے اور دودھ بھی پینے کی چیز ہے تو شراب دودھ کی طرح ہے، یعنی حرام چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حلال ہے. ایک تو یہ ہے. اور
یہ بھی ایک برائی ہے اور غلط ذہنیت ہے۔ اور بری چیز کیا ہے کہ حرام چیز کو حلال سمجھنا اور حلال چیز کو پھر تشبیہ دینا کہ یہ حلال چیز فلاں حلال چیز کی طرح ہے، یعنی حرام چیز کو حلال سمجھ کے یہ بتلانا کہ یہ حلال چیز فلاں حلال چیز کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ دودھ شراب کی طرح ہے، یعنی شراب کو حلال سمجھنا اور پھر کہنا کہ جس طرح شراب حلال ہے اسی طرح دودھ حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دو اسٹیپ ہوئے، ایک تو گندی چیز کو گندا سمجھنا، ایک گندی چیز ہو ایک اچھی چیز ہو، لیکن انسان فرق نہیں کر پا رہا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز گندی نہیں ہے بلکہ فلاں چیز جو اچھی ہے اس کی طرح ہے۔ ایک گندی چیز کو اچھی سمجھنا اور پھر اچھی چیز کے اچھا ہونے کا ریزن یہ ہے کہ وہ فلاں گندی چیز کی طرح ہے۔ جیسے شراب کو جائز سمجھنا اور یہ کہنا کہ دودھ شراب کی طرح ہے، یعنی دودھ اس لیے اچھا ہے کہ شراب اچھی ہے۔ اسی طرح لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح انسان خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک سامان بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح سود ہے، یعنی جس طرح انسان سود پر پیسے دے کر اپنی رقم کو اپنے مال کو بڑھا لیتا ہے، اسی طرح انسان کاروبار میں تجارت میں انویسٹ کر کے اپنے مال کو بڑھا لیتا ہے۔ جیسے 1 لاکھ سود دیا اور 5,000 بڑھا لیے، اسی طرح 1 لاکھ کسی چیز میں انویسٹ کیا، خرید و فروخت کی اور 5,000 بڑھا لیے۔ تو یہ برائی کا اور آگے کا درجہ تھا، اور ان لوگوں کی تھنکنگ اتنی غلط ہو چکی تھی کہ وہ ایک حلال اور محنت سے کی جانے والی خرید و فروخت کو کہتے تھے کہ جس طرح، یعنی ان کی نظر میں اصل تھا بیاج، کہ جس طرح بیاج سے انسان پروفٹ کماتا ہے اسی طرح انسان مارکیٹ میں خرید و فروخت کر کے پروفٹ کماتا ہے۔ اور آگے کی برائی تھی اور اسی کے اوپر چل رہے تھے وہ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بیان کی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس سود کی اور ربا کی حقیقت بیان کی۔ وہ کیا تھی؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ تمہارا ذہن یہ ہے کہ ربا سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال بڑھتا ہے، تو دکھنے میں تو وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک اعلان سیدھا سیدھا ہے قرآن کے اندر کہ جو سود کا لین دین کرے گا تو سود سے کیے جانے والے لین دین کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو بالکل مٹا دے گا، اور جو صدقے اللہ کے راستے میں دے گا اللہ رب العزت اس کا مال بڑھائے گا۔ تو سود کے لین دین کو اللہ رب العزت نے بالکل غلط قرار دیا اور اس کو مٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے سود کے اوپر چلنے والا زیادہ لمبا باقی نہیں رہ سکتا، وہ دکھنے میں باقی ہے، اس کی کنڈیشن ایک پاگل کی طرح ہو جاتی ہے، ایک ایسے انسان کی طرح ہو جاتی ہے جس کو کوئی جن لپٹ گیا ہو کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ انسان ہو جاتا ہے کہ بس مال 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 مال، کہ 1 لاکھ یہاں دے دو، 1 لاکھ یہاں دے دو، 1 لاکھ یہاں دے دو، 1 لاکھ یہاں دے دو۔ اس کو نہ زندگی کا ہوش ہے، نہ موت کا ہوش ہے، نہ کسی کے دکھ درد کا ہوش ہے، بس مال، صبح سے شام تک ایک تصویر لے کے مال 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 مال، اور پھر وہ برائیوں میں آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ بیاج ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بربادی ہی آ سکتی ہے، آبادی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن بہت سارے لوگوں میں بیاج اور سود کے تعلق سے، انٹرسٹ کے تعلق سے دماغ میں غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں تو غلط فہمی ہوتی ہے اور کچھ ڈیڑھ شانے ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں کوئی گلی مل جائے کہ جس گلی سے ہم سود کا لین دین کرتے رہیں اور کوئی یہ بھی ہم سے نہ کہہ سکے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں۔
وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صاحب جو سود کا لین دین ہوتا تھا اس میں، اور اس زمانے میں جو سود کا لین دین ہوتا ہے، بیاج کا لین دین ہوتا ہے، اس میں تو دن رات کا فرق ہے۔ کیسے فرق ہے کہ صاحب اس زمانے میں تو کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی بالکل غریب ہے، اب اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، کپڑوں کے پیسے نہیں ہے، کوئی مر گیا تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکے، اور کوئی بیمار ہے تو وہ علاج نہیں کرا سکتا۔ پھر وہ اپنی غربت، اپنی مفلسی کی وجہ سے کسی سے سود لیتا ہے، مالدار سے، کہ وہ قرض مانگتا ہے، اور مالدار یہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں تو آپ کو اسی وقت دوں گا جب آپ مجھے 2%، 4%، 5% بڑھا کر دو گے، ورنہ میں آپ کو دینے والا نہیں ہوں۔ تو کسی غریب آدمی سے اس کی غربت اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کے بیاج لینا یہ غلط ہے۔ اگر وہ ایسے کرتا ہے تو صاحب ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اور وہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لے رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بزنس کے لیے قرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں چلتا تھا، اس زمانے میں چلتا ہے تو لے سکتے ہیں۔ اور پھر وہی بات پیش کی جاتی ہے کہ سب جس طرح ایک آدمی بزنس میں انویسٹ کر کے پروفٹ کماتا ہے، تو یہاں پر یہ آدمی کیا کر رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں دے رہا ہوں 1,00,000 روپیہ، تم اس سے کچھ بھی کماؤ، تم تو مجھے 1,05,000 واپس دے دینا۔ تو جس طرح سیکنڈ پارٹی اس سے 10,000، 20,000، 40,000 کما رہی ہے، اسی طرح فرسٹ پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے کہے کہ بھئی تو کمائے گا تو مجھے بھی تو 10,000 دے، 10% میں بھی کما لیتا ہوں۔ یہ گلیاں نکالی جاتی ہے اور یہ سوچ بنائی جاتی ہے کہ بزنس کے لیے لیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے صاحب، دونوں پارٹیاں کمائیں گی، وہ پارٹی بھی کمائے گی اور فرسٹ پارٹی جو سود کے طور پر رقم دے رہی ہے وہ بھی انسان کما لے گا۔ تو یہ تو جائز ہونا چاہیے، چونکہ اس سے تو بزنس بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ گلیوں سے کام نہیں چلتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بزنس کے لیے پیسہ سود پر لیا اور دیا نہیں جاتا تھا، وہ غلطی کر رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ معاشرے میں غلط فہمیاں چل رہی ہے، بلکہ میں آپ کو بات بتلاتا ہوں کہ جس سبھیتا میں، جس سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کلچر جو تھا، وہ ثقافت جو تھی مکہ کے لوگوں کی، وہ بزنس سے جڑے ہوئے لوگ تھے۔ عام طور پہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بیاپاری ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ کسان نہیں تھے، مکہ کے لوگ تو بزنس کرنے والے تھے، مارکیٹ کے لوگ تھے۔ ہماری زبان میں کہیں تو پیور بنیے تھے، یعنی وہ بزنس کے ماہر تھے وہ لوگ، اور مارکیٹ میں کھیلنا کودنا وہ جانتے تھے، اور اسی لیے ان کے نیشنل اور انٹرنیشنل ٹور ہوتے تھے بزنس کے لیے۔ جیسے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کے اور ان کے مال کا نگراں اور امین بن کے، مینیجر بن کے اس پورے قافلے کا شام کا سفر کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزنس پارٹنر تھے حضرت خدیجہ کے۔ اور اس زمانے میں ان لوگوں کا تعارف اور انٹروڈکشن جو تھا وہ یہی تھا کہ عرب کے لوگ تاجر تھے۔ اس ملک کے اندر بھی جو لوگ آئے وہ تجارت کے لیے آئے، عرب والے بزنس کے لیے آئے۔ قرآن کے اندر ہے لإیلاف قریش، عرب والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ قریش لوگ سفر کے عادی بن چکے ہیں، یعنی سفر ان کی گھٹی میں آ چکا ہے، اور سفر کوئی آسان چیز نہیں ہے، اور الگ الگ موسم کے حساب سے سفر کرنا یہ بھی مہارت کی چیز ہے۔ لیکن
ان قریش کے لوگوں کا مزاج ایسا بن چکا تھا کہ وہ سفر کے معاملے میں اتنا کھیل کود چکے تھے کہ بہت آسانی سے وہ کس موسم میں سفر کرنا ہے، کس ایریے کا سفر کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کتنا وقت لگے گا، کتنے دن لگیں گے، کتنے اسٹیپ پہ رکیں گے، کہاں کہاں رکیں گے، ان سب کے وہ ماہر ہو چکے تھے۔ اور اس مہارت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ مانوس ہو چکے ہیں کہ گرمی میں اور سردی میں وہ آسانی سے سفر کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں جاتے تھے؟ ایسا تھوڑی نہ تھا کہ یار وہاں چلتے ہیں، وہاں پہ چل کے ایسے کریں گے، بس ویسے گھوم پھر کر آ جائیں گے، شام کے اندر گھوم کر آ جائیں گے، ادھر یمن میں گھوم کر آ جائیں گے، فلاں جگہ گھوم کر آ جائیں گے۔ اس زمانے میں کوئی جا رہا ہے تو چائنا گھوم آئیں گے، فلاں جگہ گھوم آئیں گے، فلاں جگہ گھوم آئیں گے۔ تو ایسا تھوڑی نہ وہ ویسے ہی چلے جاتے تھے۔ ان کے پاس جو ہے نا بس ایسا تھا کہ ٹھیک ہے صاحب آج فلاں جگہ کا فلائٹ کا ٹکٹ کرا لو اور 100 لوگوں کو ساتھ لے چلو قافلے میں، ایسا تو نہیں تھا۔ بلکہ انسان عام طور پہ جو اسفار کرتا ہے وہ بزنس کے لیے کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی بزنس کے لیے سفر کرتے تھے۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو آدمی بزنس کر رہا ہے وہ قرض لے رہا ہے تو وہ صرف اس لیے تو نہیں لے گا کہ صاحب وہ ایک طرف تو وہ لوگ سفر کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کا ہزاروں کلومیٹر کا، اور دوسری طرف وہ اپنے کھانے پینے کے لیے قرضے لے رہے ہیں کہ صاحب میرے گھر میں آج اناج نہیں ہے، آج چاول نہیں ہے، آج کھجور نہیں ہے، تو آپ مجھے قرض دو، میرے بچہ بیمار ہے آپ مجھے قرض دو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یعنی سمجھنے کی بات ہے یہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بزنس کا قرضہ بھی اس زمانے میں لیا جاتا تھا اور بزنس کا سود بھی اس زمانے میں چل رہا تھا۔ اور اس موقع پہ اللہ رب العزت کی طرف سے سود کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا کہ سود اور بیاج بالکل حرام ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کئی چیزوں کے تعلق سے حکم آیا جن میں شراب کا حکم تھا کہ شراب بالکل حرام ہے، اس سے بچو۔ تو صحابہ نے شراب کو اس طرح سے پھینکا کہ جس طرح بارش کے دنوں میں پانی بہتا ہے، تیز بارش ہو تو پانی کتنا بہتا ہے روڈ پر، اسی طرح شراب بہہ رہی تھی۔ اور پوری امت نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا، تسلیم کر لیا کہ شراب حرام ہے۔ اب شراب کے نام بدل دیے جائیں گے، صاحب وہ انگور کی شراب تھی لیکن جو شراب انگور سے نہ بنے کسی اور چیز سے شراب بنا لی جائے، سیب سے بنا لی جائے، پپیتے سے بنا لی جائے، کسی اور چیز سے بنا لی جائے تو وہ شراب تو حرام نہیں ہوگی۔ یا شراب کا نام بدل دیا جائے، اس کا نام وسکی رکھ دیا جائے، الگ الگ نام رکھ دیے جائیں تو وہ کیا اس کا شراب ہونا ختم ہو جائے گا؟ اور نام بدلنے سے کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ ٹوائلٹ کا نام آپ بیڈ روم رکھ دیں تو کیا آپ اس میں سونے لگ جائیں گے؟ اور بیڈ روم کا نام ٹوائلٹ رکھ دیا جائے تو کیا انسان اس میں پیشاب پخانہ کرنے لگ جائے گا؟ تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں پر اس طرح سے لین دین ہو رہا ہے سود کے تعلق سے کہ کچھ بھی بہانے بازی کر کے، عملی طور پہ اشارے میں کسی بھی طرح سے بہانے بازی کر کے اور سود کا لین دین کیا جا رہا ہے تو وہ بالکل حرام ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم کو مانا اور کیسا عمل کیا میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، یعنی اپنی زندگی کا وہ آخری ایام تھے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تو اس حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیچ دی جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور وہ اسپیچ ایسی تھی کہ وہ ایک عالمی اسپیچ تھی، ایک بہت بڑا کراؤڈ اس میں تھا صحابہ کا، بتانے والے نبی اور جو بتلایا جا رہا تھا وہ اسلام کے بیسک گائیڈنس اور سیکھنے والے صحابہ۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربا الجاہلیت موضوع، کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو سود چلتا تھا
وہ بالکل حرام ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، اب اس کے اوپر کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ یہ عام اعلان تھا۔ اب اس میں کوئی گلیاں نکالے تو وہ بالکل غلط ہے۔ پھر میں آگے اس کی عملی صورت بتلاتا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ رِبَا أَبَعُ رِبَانَا رِبَا عباس بن عبد المطلب، اور سب سے پہلا وہ سود جس کے چھوڑے جانے کا میں اعلان کر رہا ہوں، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، ان کا سود ہے، یعنی جو سود ان کو لینا تھا۔ وہ سود کتنا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو پرنسپل رقم، اصل رقم، جس راس المال، جیسے آپ نے کسی کو 1 لاکھ دیا وہ نہیں، صرف سود کے طور پہ، چونکہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے بھی سود دے رکھا تھا، لوگوں کو سود پہ مال دے رکھا تھا، تو صرف پرنسپل رقم کے علاوہ جو سود کی رقم ان کو طلب کرنی تھی، روایت میں آتا ہے کہ وہ رقم تھی 10,000 مثقال۔ 10,000 مثقال میں آپ کو بتلاؤں، اس کا جو وزن ہوتا ہے، 1 مثقال ہوتا ہے 3 گرام 88 گرام کا، یعنی تقریباً 38 کلو 888 گرام، یعنی تقریباً 39 کلو سونا ایسا تھا جو ان کو صرف سود کے طور پر مارکیٹ سے لینا تھا۔ اصل رقم الگ تھی، 39 کلو کیا تھا؟ سونا۔ اب آپ حساب لگائیے، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا تھا تو تقریباً 54,000 پر تولہ تھا۔ آپ اس کا حساب لگائیے، کروڑوں میں جائے گا، کروڑوں میں، اور ہو سکتا ہے شاید ارب کو چھو جائے۔ اس کو کہتے ہیں میرے خیال سے 54 لاکھ 55 لاکھ 60 لاکھ کے قریب آپ کلو مانیے، تو آپ حساب لگائیے، کروڑوں کے اندر جائے گا۔ لیکن اللہ کا حکم آتے ہی اس اسپیچ میں جو پورے عالم کے لیے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے وہاں جو حکم سنا تو ایک بڑی تعداد ایسی تھی صحابہ کی کہ جنہوں نے مدینہ کی طرف، اپنے گھروں کی طرف رخ نہیں کیا، دنیا کے اندر نکل گئے کہ ابھی اسلام کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اس اسپیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 39 کلو سونا جو ان کے چچا کے لیے تھا اور بطور سود مارکیٹ سے لینا تھا، وہاں پر معاف کر دیا کہ وہ اب لینا نہیں ہے، اصل رقم ادا کر دی جائے گی۔ اب یہ گلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ نہیں یہ بزنس والا تھا، تو بزنس والا تو لے سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں پارٹیاں کما رہی ہیں، اس لیے یہ ہر حال میں حرام ہے۔ تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو اس کے تعلق سے بتلانی تھی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کل بھی تھوڑی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔